السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شہر۔ تمام تعریفیں اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اس کائنات میں پیدا کیا اور اس سے بھی بڑھ کر ہمیں تمام مخلوقات میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تمام سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو حضرات، ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر آ جائیں۔ جاگنے کی رات صرف جاگنا نہیں ہے، عبادت ہے، اور عبادت ابھی آپ کے سامنے آپ کے امام صاحب جو باتیں بتائی ہیں تو ان کی طرف توجہ دیں۔ صرف روڈوں پہ بیٹھ کر یا گلیوں میں بیٹھ کر یا چبوتروں پہ بیٹھ کر یا سیڑھیوں پہ بیٹھ کر باتیں گپ شپ کرنا یہ عبادت نہیں ہے۔ سب اندر آ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین اسلام پہنچایا، مکمل دین ہم تک پہنچایا، اور اسی دین کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، اور اب بھی اسی کی طرف ہم توجہ دیتے ہوئے ہم آج جاگنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اس مسجد میں جمع ہوئے۔ سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ القدر کی آیتیں میں نے تلاوت کی۔ میرا عنوان تو الگ ہے، لیکن اس رات کے تحت کچھ ایک دو باتیں بتاتے ہوئے میں اپنے عنوان پہ آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ایک چیز یعنی قرآن کے نزول کے تعلق سے کہا ہے، کہیں انا انزلناہ کہا، کہیں نحن نزلنا کہا۔ تو قرآن رمضان کے مہینے میں ایک ساتھ رمضان کے مہینے میں لوح محفوظ سے دنیا سے قریب آسمان جو ہے اس پر نازل ہوا، جس کا نام وہاں پر بیت العزہ جو مقام ہے وہاں پر رکھ دیا گیا، اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ زندگی میں قرآن جیسے ضرورت پیش آئی، جیسے ضرورت رہتی تھی، تو ویسے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت العزہ سے قرآن کو لے کر، قرآن کی آیتوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پہنچایا کرتے تھے۔ تو قرآن کے اندر دو قسم کے فعل، جسے ہم انگریزی زبان میں ورب کہتے ہیں اور تیلگو میں کریا کہتے ہیں، تو دو قسم کے کریا جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے انزلنا ہے، ایک ہے نزلہ ہے۔ انزلہ کے معنی ایک ساتھ قرآن کا نزول جو ہوا ہے، جہاں بھی قرآن کے اندر انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن کے نزول کے تعلق سے قرآن ایک ساتھ جو نازل ہوا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور جہاں پر نزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے، بتدریج جیسے ضرورت پیش آتی تھی ویسے آیتوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے تھے۔
تو اس کے سلسلے میں نزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نحن نزلناہ، ہم نے نازل کیا اسے، تو بتدریج جیسے ضرورت پیش آئی ویسے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا۔ اب رہی بات سورۃ القدر کی، تو سورۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے قدر والی رات میں۔ یہ قدر والی رات خیر من الف شہر کہا، اور یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو کس لیے کہا 1000 مہینوں سے بہتر؟ کہ ہم روزمرہ ہر دن ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہم روزانہ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ عبادت میں ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ویسے یہ رات ایک رات یعنی جو کہ 5 طاق راتوں میں سے یہ ایک رات ایسی ہے جس کے اندر اگر ہم پوری رات ہم جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزار دیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہم گزار دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب 1000 مہینے ہم عبادت کریں تو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ہمیں حاصل ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کئی چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا سا بڑا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کا وعدہ کیا۔ چھوٹی سی عبادت، اب ایک رات، یہ 5 راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کی جائے، جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں اور قرآن کی تلاوت یا نفل نمازیں پڑھتے ہوئے گزار دیں، اور کب تک؟ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کے طلوع ہونے تک، فجر صادق کے یعنی فجر کے طلوع ہونے تک اس کا وقت ہے، یہ بھی بتا دیا ہے۔ اور یہ ہم رات جاگتے ہوئے اللہ کی عبادت میں گزار دیں تو ہمارے لیے 1000 مہینوں کا ثواب حاصل ہو جائے۔ اب ہماری زندگی کو ہی ہم دیکھ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم نے کتنا وقت یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر جو فرض کیا ہے، جو فرائض ہم پر نافذ کیا ہے، جو فرض ہم پر کیا ہے، نمازیں یا عبادت کے تعلق سے جو بھی چیزیں، ان میں سے ہم کتنے ادا کرتے ہیں، فرائض کو انجام دیتے ہیں، اور کتنے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ نفلی جو بھی عبادتیں ہیں ان میں سے ہم کتنے کرتے ہیں، کتنے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کو گناتے جائیں، جتنے ہم کر لیں یا جتنے ہم چھوڑ دیے ہیں ان کو گناتے جائیں تو بہت کم ہم اللہ تعالیٰ کی عبادتیں، ہماری نمازیں، ہم نے نمازوں کی پابندی بہت کم کیے ہوں گے۔ اب یہ رات میں ہم جا کر اللہ کی عبادت میں گزارتے 1000 مہینے ہم عبادت کیے تو جتنا ثواب حاصل ہوگا اتنا ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس رات میں ہمارے لیے رکھا ہے۔ تو چاہیے کہ ہم یا تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یعنی ہم جاگتے ہیں صرف بات چیت کرتے ہوئے یا کوئی ایسے ہی روڈوں پر گھومتے ہوئے یا موبائل فون کے اندر گیم کھیلتے ہوئے یا دوسرے ایسے جو جس سے کچھ بھی فائدہ نہیں، نہ خود کو فائدہ ہے نہ دوسروں کو فائدہ ہے، ایسے کام کرتے ہوئے ہم اس رات کو ضائع کر دیں، یا اس رات کے ہم جاگتے ہیں ہمارے جاگنے کو ہم بیکار کر دیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم عبادت میں اپنا وقت یعنی اس رات کو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم لگا دیں۔ اب رہی بات میرے ٹاپک پہ میں آتا ہوں، علم کی اہمیت اور فضیلت، چاہے دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو۔ آج علم ہر انسان کے لیے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب، یا مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے ضرورت ہے۔ یہ انسان کا حق ہے، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ علم حاصل کرنا یہ انسان کا حق ہے، اگر کوئی اسے حاصل کرنا چاہتا ہے
تو اسے دوسرا کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اور اگر دیکھیں تو انسان اور حیوان میں جو فرق ہمیں نظر آتا ہے، اگر ہم دیکھیں تو وہ علم سے ہی ہوتا ہے، یعنی علم کے بدولت ہی ہے کہ انسان میں اور حیوان میں جو فرق ہے وہ علم سے ہی ہے۔ اور علم، اگر اس کو علم کے تعلق سے ہم دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جو بھی آدمی، جو بھی بندہ یا مرد ہو یا عورت جو بھی علم حاصل کرتا ہے، یعنی دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، تو معاشرے کے اندر اس کا یا گھر کے اندر، خود اس کے گھر کے اندر بھی ایک اونچا مقام ہوتا ہے، اس کی ایک عزت ہوتی ہے، اس کی ایک قدر ہوتی ہے۔ معاشرے کے اندر لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم۔ شرط یہ کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کو وہ صحیح طریقے سے اسے استعمال کرتا ہوں، صحیح جگہ پہ اس کو لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہوں، خود بھی فائدہ اٹھاتا ہوں، دوسروں کو بھی شرعی طور پر یعنی حرام اور حلال کی تمیز کرتے ہوئے اگر اس کا استفادہ کرتا ہوں، تو ویسی صورت میں اس علم کی وجہ سے اسے معاشرے کے اندر اس کی قدر ہوتی ہے۔ ایک نوجوان بھی، کم عمر بچہ لڑکا بھی اگر علم حاصل کرتا ہے تو بزرگ یعنی بڑے بڑے جو علم سے کچھ بھی وابستہ نہیں، یعنی علم ان کے پاس نہیں، لیکن علم کی قدر کرتے ہوئے اس بچے کی عزت کرتے ہیں، بزرگ حضرات بھی، یعنی جن کی وہ عمر کے اعتبار سے وہ بچہ یا نوجوان ان بڑوں کی عزت کرتا ہے، قدر کرتا ہے، اس علم کی وجہ سے اللہ نے لوگ بھی یعنی بزرگ بھی یعنی معاشرے کے اندر عمر والے بھی بڑے ہونے کا ان کا مقام ہے، لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی علم کی وجہ سے اس بچے کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی باہر گھومتے ہیں یا کسی کام سے ہم باہر پھرتے رہتے ہیں، کسی کام کے لیے ہم نکلتے ہیں، سامنے سے ہم گزران ہوتا ہے بڑوں سے، تو بڑی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ ہماری عمر سے نہیں یا ہمارے دولت سے نہیں، بلکہ ہمارے علم کی وجہ سے ہماری قدر کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی علم۔ اگر دینی علم کا بھی دیکھیں، یعنی دینی علم کا ہے تو دنیاوی علم سے بھی اگر دیکھیں تو دنیاوی علم کی حاصل کرنے سے بھی ان کو بھی مقام ملتا ہے، لوگ ان کو بھی قدر کرتے ہیں۔ تو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اب دیکھیں شروع اسلام سے ہی علم حاصل کرنے پر حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس کی ابتدائی آثار ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دور سے ہی ہمیں ملتی ہیں۔ جیسے جنگ بدر کے موقع پر جو قیدی ہوئے کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا ارادہ کیا گیا، حکم دیا گیا۔ تو جن کے پاس پیسہ تھا، جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس مال تھا، ان لوگوں نے مال دے کر چھوٹ گئے، یعنی کفار جو قیدی بن کر آئے وہ چھوٹ کر یعنی فدیہ دے کر چھوٹ گئے۔ لیکن جن کے پاس مال نہیں تھا، جن کے پاس دولت نہیں تھی، ان کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اگر وہ پڑھے لکھے ہوں، یعنی انہیں لکھنا پڑھنا آتا ہو، ان کے پاس علم ہو، وہ مدینے کے بچوں کو یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، ان بچوں کو ہر ایک 10 بچوں کو تعلیم دیں، لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ تو وہیں پر ان لوگوں نے مدینے کے جو مسلمان بچے تھے جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، عربی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ وہ جو کافر تھے، جو قیدی بن کر آئے، انہوں نے سکھایا۔ اب یہاں پر دیکھیں علم جو ہے کافر سے بھی یعنی دنیاوی علم چاہے کافر ہو یا مسلمان حاصل کر سکتے ہیں،
لیکن یہاں پر اللہ کے رسول نے عربی لکھنا پڑھنا سکھایا۔ ان میں سے ایک صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتبین وحی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے، اس وحی کو لکھنے والے صحابہ میں سے ایک زید بن ثابت بھی ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ تو دیکھیں کہ انہوں نے انہی سے جو مکے کے جو کافر تھے، قیدی ہو کر آئے بدر کی لڑائی میں، ان سے لکھنا پڑھنا سیکھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہونے والی وحی تھی ان کو لکھنے والوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں، اور وہی لکھتے تھے حضرت بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اور علم سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مقام اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا، وہ مقام یعنی کاتبین وحی میں سے وہ شمار کیا جاتے ہیں، تو انہیں جو مقام حاصل ہوا اسی علم کے بدولت انہیں وہ مقام حاصل ہوا۔ تو چاہیے کہ ہمیں علم حاصل کریں، اور ہم دینی علم ہو چاہے وہ دنیاوی علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں معاشرے کے اندر دنیاوی علم کے تعلق سے ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر، مسلمان بھائیوں کے اندر، آج مسلمان معاشرے کے اندر چاہے مرد بچہ ہو یا عورت بچی ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تعلیمی میدان میں بالکل پیچھے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ آج اور بچیوں کو تعلیم دینے کے تعلق سے اور بچوں کو باہر پڑھائی کے لیے باہر بھیجنے کے تعلق سے علمی گھرانوں میں یا جو دین کا شعور رکھتے ہیں ان کے اندر بہت سے ایسے ہیں کہ بچی کو باہر بھیجنا تعلیم کے لیے، آج معاشرہ جو ہے پورا بگڑا ہوا ہے۔ اگر میں میری بچی کو باہر تعلیم کے لیے بھیجتا ہوں تو میری بچی بگڑ جائے گی۔ اس طرح کی سوچ رکھتے ہوئے بچوں کو تعلیم سے دور کر دیتے ہیں، عصری تعلیم سے دور کر دیتے ہیں، بچیوں کو، لڑکیوں کو خاص کر کے۔ تو دیکھیں کہ بچیوں کے تعلیم کے تعلق سے، دنیاوی علوم کے تعلق سے ایک باپ یہ سوچتا ہے کہ میری بچی کو جو ہے میں اگر کالج بھیجتا تو کالج کا ماحول بگڑا ہوا ہے اور اس ماحول کی وجہ سے میری بچی بگڑ جائے گی اور اس کے اخلاق بگڑ جائیں گے، یہ سوچ کر اس کی تعلیم کو روک دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے مسلمان معاشرے کے اندر آج بچے ہو یا بچیاں جو تعلیم سے دور ہیں، ایک تو ان کا سبب ماں باپ ہے۔ ماں باپ انہیں اس تعلیم سے دور کر دیتے ہیں اور ان کو جو مقام ملنا ہے وہ مقام انہیں حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب دنیاوی علم جو حاصل کرنا آج ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، اور دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم کی بھی ضروری ہے۔ میں دینی علم کے تعلق سے ہی بتاؤں گا کہ دنیاوی علم کے تعلق سے آج لڑکی کے تعلق سے سوچنے والا باپ یہ نہیں سوچتا کہ میں اسے تربیت بچپن سے ہی کیوں اچھی نہیں کی اس کی تربیت، میں اس کا دیکھ بھال کیوں اچھا نہیں کیا، یہ نہیں سوچتا۔ گھر میں ماں ہے، باپ ہے کہ بچی کے تعلق سے اگر اسے بچپن سے ہی دینی شعور اسے دلا دیتا، دین کا جذبہ دلا دیتا، دینی علم اسے سکھا دیتا، تو دینی علم کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مدرسے میں ڈال دیا اور پورا اسے دینی علم کی طرف لگا دیا، نہیں۔ مساجد کے اندر مکاتب ہیں، مکتبوں میں تھوڑی بہت تعلیم ہوتی ہے دین کے تعلق سے، قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے اور قرآن یاد کروایا جاتا ہے، ساتھ ساتھ دین کے تعلق سے بھی کچھ باتیں انہیں بتائی جاتی ہیں۔ تو بیسک جو باتیں ہیں، بنیادی جو باتیں ہیں، ان بنیادی باتوں کو ان بچیوں کو اگر سکھا دیتا
تو وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حدیث میں فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین دخلت انا وهو الجنہ کہاتین واشار باصبعین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا یہاں پر دو لڑکیاں جس کے لیے ہوں، دو بیٹیاں پیدا ہوئی ہوں، تو اور ایک روایت میں ہے 2 سے 3 کی بھی روایت ہے، تو ان بچیوں کی تربیت اچھی کیا، بچپن سے لے کر جب تک جوان ہوتی بچی، اس بچی کی تربیت اچھی کیا اور اسے دین علم سے آراستہ کیا اور اسے اچھے گھرانے میں اچھی جگہ اس کا نکاح کروا دیا، اور اس کے لیے جو زندگی کے تعلق سے جو کچھ چیزیں ضرورت تھیں، جو کچھ وسائل کی ضرورت ہے، ان وسائل کو فراہم کر دیا، جیسے علم اسے دے دیا، تو اس کے بعد اور اس بچی کا نکاح کروا دیا، اور وہ اپنی جگہ وہ اپنی زندگی دینی علم کے مطابق اگر وہ اپنی زندگی گزار دیتی ہیں، ایسی دو بچیوں کی تربیت کر دیا، 2 لڑکیاں ہوئیں، 2 لڑکیوں کی ایسی تربیت کیا اور ان کا نکاح کروا دیا، تو وہ اور میں جنت میں اس طرح سے ہوں گے، یعنی قریب اس طرح سے ہوں گے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کی بشارت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہاں پر بچی کی تعلیم جو شروع سے ماں کے، یعنی بچی جب چھوٹی ہیں، بچپنا ہے، وہیں سے اس کی توجہ دین کی طرف اور شریعت کے جو احکام ہیں ان کی طرف کر دیا، تو بچی کہیں بھی ہو، چاہے وہ باہر بھی جاتے ہوں، ایسے بھی ماحول میں جاتی ہوں، لیکن اسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن آج ہم بچیوں کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں آج اپنے گھروں میں بچوں کو ایسے چیزوں کی طرف ایسے چیزیں ان کے ہاتھ لگا دیتے ہیں، جیسے موبائل فون ہے۔ آج 6 کلاس 7 کلاس 8 کلاس پڑھنے والے بچیوں کے ہاتھ میں موبائل فون، کہ جن کے لیے اس موبائل فون کی کچھ ضرورت ہی نہیں رہتی۔ بڑے بڑے کالجز میں چاہے انجینئرنگ پڑھنے والے طلبہ ہوں گے کہ انجینئرنگ پڑھنے والے طلبہ کے لیے موبائل کی اجازت نہیں، لیکن گھر کے اندر ان بچوں کے ہاتھ میں ایسے فون لگا دیتے ہیں، اینڈرائڈ فون لگا دیتے ہیں جس کے اندر ایسی چیزیں جو ماحول کو بگاڑ دینے والی، اخلاق کو بگاڑ دینے والی، بچوں کی توجہ کو دین سے ہٹا کر بے حیائی، فحاشی کی طرف لے جانے والی چیزیں اس موبائل فون کے اندر تھیں۔ کبھی ہم یوٹیوب پر کسی بڑے عالم کی تقریر ہم سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، تو اسی پہ ایڈ آتا ہے، ایسا ایڈ جس کے اندر فحاشی ہوتی ہے۔ اب نے بولیں گے مول صاحب ہم تو یوٹیوب پہ جو ہے ایسے ہمیں تقاریر دیکھتے ہیں، یہ سب ہمیں کرتے ہیں سر، تو ایسی چیزیں بھی آتی ہیں، لیکن بچوں کو کیا معلوم یہ چیز حرام ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز اچھا ہے۔ چھوٹے بچے 3 سال 4 سال 5 سال بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل فون، اور ہم دیکھتے جاتا ہے یوٹیوب پر، اور اس کے اندر کتنے یہ آتے ہیں، اس میں بے حیائی بھی رہتی ہے، فحاشی بھی رہتی ہے، تو بچہ وہاں سے ہی اس کی توجہ کدھر ہوتی ہے، دیکھیں کہ موبائل فون ہم بچوں کے ہاتھ میں تھما دیے اور بچوں کے ہاتھ میں دے دیے، اور بچہ دیکھتے ہیں بچہ خاموش ہو گیا، بچی خاموش ہو گئی، یہ سوچتے ہیں۔ اب وہ یہ نہیں سوچتے کہ جس کی وجہ سے کل یہی بچہ اسی موبائل فون کی وجہ سے بگڑ جائے گا، یہ بگڑ جائے گی، یہ نہیں سوچتے۔ تو یہ موبائل فون ہی نہیں بلکہ بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو بچوں کے اخلاق کو بگاڑ دینے والی ہیں، ان چیزوں کو گھروں میں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ اب تربیت کہاں؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے تعلق سے بتایا عورت کا انتخاب نکاح کے لیے 4 چیزوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، ان میں سے جو چیز کی طرف توجہ دلائی فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آج نکاح بھی ہوتی ہیں دولت کے اس پر ہوتی ہیں، کون کٹنم زیادہ دیتے ہیں اور ان کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں، اور کون جہیز کی رقم، کون جہیز زیادہ کرتے ہیں، کون زیادہ کرتے ہیں، جگہ کے کوئی بھی چیز
نکاح میں دینے کی چیز ہے اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، دین کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اگر وہی نکاح کے موقع پر اگر وہی جس لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے، اپنے لڑکے کے لیے، اور وہیں پہ دیندار کو ہم انتخاب کرتے، تو ماں گھر کے اندر بچی لڑکی گھر آئی دلہن بن کر اپنے لڑکے کے لیے، وہ بچی اپنی جب اولاد ہوتی ہیں ان اولاد کی تربیت دین پر کرتی ہیں، دین کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اور یہ بھی سبب ہے کہ ہم نکاح کے موقع پر ہم لڑکیوں کا انتخاب کرنے میں ہم نے دین کی طرف دین کو جو ترجیح دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے اس کی طرف ہم توجہ کم دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو نکاح کرنا دین کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن بہت کم دین کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے آج اگر باپ یہ سوچتا ہے کہ میری بچی کالج کو جاتی ہے تو بگڑ جائے گی، تو پہلے وہ سوچ کر رہتا کہ میری شادی فلاں دیندار بچی سے ہو تو میری بچی اور میرے ہونے والے اولاد کی تربیت بھی وہ ماں اور میری ہونے والی بیوی میرے اولاد کی تربیت بھی اچھی کرے گی، دین کی طرف توجہ دلائے گی، دین سکھائے گی، یہ سوچے گی۔ یہ سوچ کر اگر نکاح کرتا تو اس کے لیے وہیں سے گراؤنڈ بنتا، بچی کے اخلاق اچھے رہنے کا گراؤنڈ جو ہے وہیں سے بنتا۔ لیکن ہماری سوچ، ہماری عادتیں، ہم جس طرح سے معاشرے کے اندر ہم نے بنا رکھا ہے، اور ان کی وجہ سے ہمارے بچیاں جو ہیں بگڑتی جا رہی ہیں۔ آج ہم کئی واقعات ہم دیکھتے آتے ہیں، سنتے ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچیاں مسلمان گھرانے کی بچیاں اس طرح سے بدچلن ہو گئی۔ ذمہ دار کون؟ ماں باپ ہیں۔ معاشرے کے اندر جو دیندار ہیں وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ ایسے ماحول کو بنا دیا، ایسے ماحول کو دیکھ کر اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو باپ سوچ رہا ہے کہ بچی کو کالج بھیجنے سے پہلے کالج بھیجے تو اس طرح سے اس کی تعلیم وہیں پہ رکھ دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کی دنیاوی تعلیم رک جاتی ہے۔ اور لڑکوں کے تعلق سے جب بچہ 7 کلاس پڑھتا ہے، 8 کلاس پڑھتا ہے، وہیں سے بچے کی توجہ پیسہ کمانے کی طرف کرتے ہیں، پیسے کی طرف، دولت کی طرف اس کی توجہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ تعلیم کی طرف توجہ کم اور دولت کمانا، دولت کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب بولتے ہیں کہ میں کماتا ہوں، باپ کہتا ہے کہ میں کماتا ہوں گھر میں، اور جس کی وجہ سے میرا گھر گزرنا مشکل ہے، اور بچے کو بھی کچھ کام میں لگا دیتا تو میرا گھر یہ ہو جاتا، گھر کے اندر جو مال کی کمی ہے، میں نے گھر چلنے کی جو ضروریات ہیں اس سے حاصل ہو جاتی، تو یہ سوچ کر بچے کو کام پہ لگا دیتا، تو جس کی وجہ سے بچہ جو ہے تعلیم سے دور ہو جاتا ہے، دنیاوی تعلیم سے دور ہو جاتا ہے، اور وہیں سے جو ہے اس کی توجہ دولت کی طرف ہو جاتی ہے، اور وہیں سے وہ محنت کرتا ہے اور کماتا ہے۔ لیکن آج جو ہے مسلمان آج تعلیمی میدان سے پیچھے ہیں، جبکہ غیروں کے اندر آپ جیسے ہندو مذہب میں دیکھیں کہ ان کے اندر کئی گروہ ہیں، کلم جو بولتے ہیں ان کے اندر ایک کلم والا اور اپنے لوگوں کے تعلق سے یہ سوچتا ہے کہ اس کلم کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے اوپر آئے، چاہے تعلیمی میدان میں ہو، چاہے دوسرے اس میں دولت کمانے میں ہو، کچھ بھی ہو، ہم ترقی کر جائیں۔ آج سیاسی طور پر بھی دیکھیں، آج ہم اب سیاست کا الیکشنز کا یہ چل رہا ہے، جہاں پر دیکھیں گے ہم کہ ایم ایل اے کا انتخاب بھی اسی طرح سلیکٹ کرتے ہیں، اور انتخاب بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ان کے مسلک ان کے جو کلم ہیں اسی کلم کے وہاں لوگ جہاں پہ رہتے ہیں، زیادہ رہتے ہیں، اسی کے اسے انتخاب کرتے ہیں، اور وہ بھی ووٹ بھی اسی کو دیتے ہیں، اور وہاں پہ پارٹی کو نہیں دیکھتے، انہی کو دیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے اندر سوچ دیکھیں کہ ہمارے لوگ اوپر آئیں، لیکن جب کہ ہم مسلمان ہیں، کیوں نہیں سوچتے
کہ ہمارے مسلمان بچے ترقی کریں۔ آج ہمارا ماحول ایسے بنا ہے، کوئی مسلمان کچھ دکان لگا لیا اور وہ ترقی کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، تو فوری دوسرا اس کے مقابل جو ہے اور ایک دکان کھول دیتا ہے، تجارتی دکان، اور وہی دکان جس سے جو ہے وہ ترقی کرتا جا رہا ہے اس کے بازو میں ہی دکان کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو ترقی ہو رہی ہے اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ لیکن دوسرے مذہب میں دیکھیں کہ اپنے لوگ اوپر ترقی ہونے کے لیے وہ لوگ کوششیں کرتے ہیں، پابندیاں لگا دیتے ہیں، شرائط لگا دیتے ہیں، ہمارے لوگوں میں ہی ان کو نکاح کریں، ان کی شادی کروائیں، ہمارے اس میں ہی ان کو یہ ہو۔ تو اس طرح سے اگر کوئی نہیں تعلیم حاصل کرتا تو اس کے لیے فلاں چیزیں نہیں ملتی، یعنی ان کی رعایتیں نہیں ہوتی، اس طرح سے پابندیاں لگاتے ہیں دوسرے مذاہب میں۔ اب دیکھیں ہمارے مسلمان معاشرے میں قریشی، جس کو ہم نام سنے ہوں گے قریشی، پہلے ان کی عزت نہیں تھی، قدر نہیں تھی، معاشرے کے اندر عزت نہیں تھی۔ جیسے ہم آج بھی ہم گائے ذبح کرنے کے لیے، گائے کا کام کرنے کے لیے ہم چمبار وغیرہ کو بلاتے ہیں، جو کام ہو چمڑا چھیلنا ہو یا گوشت مارنا ہو، جس کا جو کام کرتا ہے وہ کام جو ہے یہ قریشی لوگ کرتے تھے۔ تو معاشرے کے اندر ان کی عزت نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنے معاشرے کے اندر یہ پابندی لگا دیا، اپنے بچیوں کو، عورت بچیوں کو تعلیم مدارس میں ڈال دیا جائے اور بچوں کو مدارس میں ڈال دیا جائے۔ جتنے ہمارے یعنی قریشی حضرات کو چھوڑ کر دوسرے جتنا مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ بہت کم ہے، لیکن قریشی بچی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو ان کی جو کمی تھی عزت کی وہ بڑھ گئی۔ تو لوگ ان کی طرف انہیں جو یہ کمی تھی اس کی طرف توجہ نہیں ہے، بلکہ ان کے علم کی طرف، اس علم کی طرف، اس علم کی قدر کی طرف، یعنی اس آدمی کے جو علم حاصل کیا ہے، بچہ ہو یا بچی، تو اس علم کی وجہ سے شادیاں بھی بچوں کا انتخاب بھی جو ہے، بچوں کا انتخاب بھی تو عالمہ ہیں تو اسی اس پر کرتے ہیں، تو جو عزت ان کی بڑھ گئی اسی تعلیم کی وجہ سے۔ لیکن ہم معاشرے کے اندر آج ہمارے چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، لیکن مسلمان ہیں تو بچہ ہمارا بچہ ہے، ارے تعلیم سے دور ہو رہا ہے، یہ ہمارے ماحول کا ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر گھومتا پھرتا ہے، اور اس کے تعلق سے توجہ اگر دیں اور بچی کے تعلق سے توجہ دیں اور اس کے دینی علم ہو یا دنیاوی علم تو اس کے تعلق سے توجہ دیں تو ہماری بھی قدر ہوگی، ہمارے یہ بچے کل بڑے ہو کر ایک اعلیٰ مقام کو پہنچیں گے اور ان کی عزت اور قدر کی جائے گی۔ اب رہی بات دنیاوی علم تو ہو گیا، دینی علم کے تعلق سے لوگوں میں سوچ ایسی غلط سوچ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم بچوں کو مدارس میں پڑھائیں گے تو کل سوچنے کی بات بھی ہے، کل اس کا معاشی نظام کیا ہوگا، یہ کیا کمائے۔ آج ہم دیکھیں گے مدارس کے اندر پڑھانے والے یا مسجدوں کے اندر امامت کرنے والے جن کی تنخواہیں کیا ہیں بہت کم، جبکہ اسی ماحول کے جو اسی مسجد کے مصلیاں ہوتے ہیں گورنمنٹ نوکریاں کرتے ہوں اور بڑی سی بڑی تنخواہیں حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، بڑی سی بڑی تنخواہ حاصل کرتے ہوں گے، لیکن وہ بھی پریشان ہیں۔ لیکن اگر وہ آج ہمارے امام صاحب یا ہمارے مدرسے کے استاد ان کی تنخواہ کم ہے، میں اتنی تنخواہ لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے میں حاصل کر رہا ہوں، آج بھی میں پریشان ہوں، میرا مہینہ گزرتے وقت میری حالت اتنی تنگ ہو جا رہی ہے، ایک 10,000 ایک 8,000 کمانے والا یہ امام اپنا گھر کیسا گزارے گا؟ کوئی سوچتا ہے؟ نہیں۔ تبھی اگر وہی امام کوئی غلطی کر دیتا ہے، کوئی غلطی چھوٹی سی غلطی بھی نماز پڑھانے میں تاخیر سے آ گیا یا نماز پڑھانے میں کوئی ایک نماز میں کہیں حاضر نہیں رہا تو چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے تک کتنے تانے دیتے ہیں اور پیچھے سامنے اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ ہے ہماری، لیکن
وہی اسی امام کی تنخواہ ہم زیادہ کر دیں، اسی مدرس جو مدرسے میں پڑھا رہا ہے اسی مدرس کی تنخواہ اگر زیادہ کر دیں، خاص کر کے ہم اہل حدیث مساجد کے اماموں کی حالت یہ ہے۔ اب میں بھی ہوں، میرے بچے کو پڑھا رہا ہوں، میں کیا سوچوں گا کہ بچہ جب مسجد کے امام دینی مدرسے میں پڑھاؤں گا، اسے عالم بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، کل وہ فارغ ہوگا مدرسے سے تو وہ کیا کمائے گا، گھر کیسے گزارے گا؟ اسی کے اگر رشتہ بھی دیکھتے ہیں تو مسجد کے امام ہیں تو فوری لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، کیوں کہ میری بچی کو خوش کیا رکھے گا، کیا کمائے گا، کیا کھلائے گا، بچوں کو کیا تربیت کرے گا، بچوں کے ان کے معاشی نظام کو کیسے سنبھالے گا۔ یہ سوچ کر آج مدرسے دین علم سے جو ہے بچوں کو جو ہے دور کر رہے ہیں، دین علم سے بچوں کو دور کر۔ وہی ہم اگر معاشرے کے اندر رہنے والے بڑے طبقات کے لوگ، اب ایک مزدوری کرنے والا ہے، ایک بڑی نوکری کرنے والا ہے، مزدوری کرنے والا بھی 100 روپے مسجد کا چندہ لکھاتا ہے، ایک بڑی سے بڑی نوکری کرنے والا بھی مسجد کا چندہ لکھاتا ہے 100 روپے، کیا فرق ہے؟ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس اچھی نوکری ہے، میں ماہانہ اتنی رقم میں تنخواہ کی صورت میں حاصل کر رہا ہوں، اور ایک مزدور ہے جو روزانہ مزدوری کر 500 روپے 600 روپے کما رہا ہے اور ان چندہ اتنا لکھا رہا ہے، میں اتنا لکھا رہا ہوں، شرم کی بات ہے۔ اگر وہیں پر ہماری سوچ ایسی رکھتے، ہم جو دے رہے ہیں ایک عالم یعنی مسجد کے لیے دے رہے ہیں، ایک مدرسے کے لیے دے رہے ہیں، ارے وہ چھوٹا ہے، اس کی حیثیت جو ہے چھوٹی ہے، ان کم دے رہا ہے، لیکن میری حیثیت زیادہ ہے، میں زیادہ سے زیادہ دوں، یہ سوچ رکھیں۔ اور وہیں پر اماموں کی تنخواہ یا مدارس میں پڑھانے والے مدرسین کی تنخواہ اگر بڑا چڑھا کر دیں، اور ان کے معاش کے تعلق سے سوچ کر ان کی زندگی کیا گزرتی ہے اگر ان کی یہاں پر ہم اگر یہ سوچ کر اپنے معاشرے کے اندر رہنے والے علماء جو ہیں ان کے تعلق سے ہم اس طرح کی اچھی سوچ ہم رکھتے ہیں تو کل ہر ایک اپنے گھر کے اندر ایک عالم کو بنا دے گا۔ اپنے گھر کے اندر اگر ہر گھر کے اندر ایک عالم پیدا ہو جائے تو گھر کا ماحول کیسا رہے گا؟ گھر کو سدھارنے کے لیے، گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے اور عالم دین کافی ہے، خاندان کو بدل دے گا اور خاندان کی حالت کو بدل دے گا۔ آج ہم پیڑنا کی حالت کتنے علماء ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، پھر بھی ہم دینی علم سے دور نہیں ہیں۔ ہمارے خاندان دینی علم سے دور نہیں ہیں، بلکہ ہم دین سے ہم لگے ہوئے ہیں، مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ اپنے گھر کے اندر گلی میں عالم ہے، اپنے خاندان ہر خاندان میں عالم ہے، بڑے خاندانوں میں جو عالم ہیں، دین علم حاصل کرنے کے لیے بچوں کو مدارس کی طرف رخ کیا، ان کی توجہ بنائی، ان کو تعلیم دی، جس کی وجہ سے آج ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ماحول کے اندر جتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں اتنے فتنے ہونے کے باوجود بھی ہماری حالات کو سدھارنے کے لیے علماء دین ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک عالم کے تعلق سے ہم اگر ایک امام کے تعلق سے ہم معاشرے کے اندر، ہم مسلمان معاشرے کے اندر اس طرح کی سوچ رکھتے تو ہر ایک علم دین حاصل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی سفیر لوگ آتے ہیں چندے اکٹھا کرنے کے لیے، مساجد کا رخ کرتے ہیں، کس لیے؟ مدارس جن کی حالت اچھی نہیں ہے، پہلے جو ہے باہر سے لاتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، پڑھانے کے لیے سب کچھ ہوتا، آج مدارس کی حالت اچھی نہیں ہے، اور خاص کر کے ہندوستان کے مدارس کی حالت اتنے معاشی طور پر ان کے لیے آمدنی کے راستے بند ہو چکے ہیں، امی چندوں سے، اور کوئی بڑا آدمی ہے، مالدار ہے، دولت مند ہے، اور ان توجہ دیا اور ان کچھ رقم ادا کر دی، کچھ رقم مدرسے کے لیے کر دیا، اور جس کی وجہ سے اس مدرسے کے لیے ایک آمدنی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایسے اور بہت سے چندوں پر ہم سے لیتے ہیں اور وہی چندوں سے جو ہے مدارس کو چلاتے ہیں۔ کیوں یہ حالت ہے آج ہندوستان کی
ابھی آپ سنے ہوں گے یو پی کے اندر کئی مدارس اسکولز جو ہیں بند کر دیے گئے، مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جو مدارس ہیں اسکولز ہیں بند کر دیے گئے۔ اللہ نہ کرے ایسی حالت ہمارے اس ماحول ہمارے اس علاقے میں نہ آئے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ایسی حالت ہمارے علاقے میں نہ آئے کہ کئی مدرس پڑھانے والے تعلیم دینے والے ان کے معاشرے ان کی کمائی کا جو ذریعہ تھا وہ بند ہو گیا، اور بچوں کی تعلیم کا جو ذریعہ تھا وہ بند ہو گیا۔ ایسی حالت ہے آج سیاسی طور پر جو مذہبی طور پر لوگوں کو جو ہے غلط مسلمانوں کے تعلق سے غلط سوچ لا کر کہ مسلمان ظالم ہیں، قرآن کے اندر مسلمانوں کو چھوڑ کے دوسروں کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح سے ابھی بھی ہم دیکھتے ہوں گے فیس بک پہ ہو یوٹیوب پہ ہو، ایسے ویڈیوز ہمیں کئی ملتے ہیں جس کے اندر مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے اور قرآن کے تعلق سے اور قرآن کی تعلیمات کے تعلق سے بھڑکایا جا رہا ہے دوسروں کو۔ اور ویسے ہی مذہب کا شعور لایا گیا، ہم کہیں دور دیکھتے تھے، آج پیڑنا کے اندر کئی لال جھنڈے ہمیں نظر آتے ہیں، پہلے نہیں تھے۔ گھر گھر پہ غیر مسلم کے گھر پر جھنڈا نظر آتا ہے۔ کیا ایسا ماحول بنا دیے ہیں اور لوگوں کے اندر ایسی سوچ لا دیے ہیں؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے اور ہم اس ایسے وقت ہم دینی علم سے ہم وابستہ نہ ہو، دینی علم حاصل کرنے کی طرف ہم توجہ نہ دیں، تو ویسی صورت میں ہمارے بچے بھی جو جیسی باتیں یہ پھیلا رہے ہیں، افواہیں پھیلا رہے ہیں قرآن کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے تعلق سے، یہ لوگ جیسے لوگوں میں جو ہے معاشرے کے اندر جیسے غلط باتیں بتا رہے ہیں، ان باتوں کو ہمارے مسلمان بچے بھی صحیح سمجھ جائیں گے۔ جیسے کہیں بھی کافر مل جائے اس کا سر قلم کر دیا جائے، یہ آیت کو لے کر، اور اس آیت کے ایسے ہی بہت سی آیتیں جس کے اندر قرآن کے اندر آئی ہیں جو کفر اور مشرکین کے تعلق سے بتایا گیا ہے، ان کے خلاف جو باتیں ہیں، ان باتوں کو لے کر آج ہندو دھرم کے جو ہے ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح سے معاشرے کے اندر ان آیتوں کو لا کر سامنے رکھ کر ترجمہ کر کے بتاتا ہے، ترجمہ کر کے انگریزی زبان میں، تیلگو زبان میں، جو علاقے کا ہے اس علاقے کے زبان میں ترجمہ کر کے بتاتا ہے، اور وہ پنڈت ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے، اور ایک انٹرویوز بھی کیسے ڈبیٹ ہوتا ہے، اور اس ڈبیٹ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ایک ہے عالم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک ہندو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور دونوں کے اندر ڈبیٹ کرایا جاتا ہے، اور وہ عالم دین ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن وہاں جیت ہو جاتی ہے غیر مسلم کی ہی ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے اس پر پوری طرح حاوی ہو جاتا ہے کہ اس ڈبیٹ میں، اور وہ مسلمان کو پورا نیچا کر دیتا ہے۔ کئی دیکھے ہوئے ایسے ڈبیٹس ہم ٹی وی پر ہو یا فون پر موبائل پر ہو، ایسے ڈبیٹس ہم دیکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم مسلمان بچوں کو دینی علم ہم نہیں دیں گے، حرام کیا ہے حلال کیا ہے اس کی تعلیم نہیں دیں گے، اور احکام کیا ہے شرعی احکام کیا ہے ان کے تعلق سے ہم نہیں بتائیں گے، تو ویسی صورت میں آج ہمارے مسلمان بچیوں سے پردہ بھی نکال دیں گے لوگ۔ کرناٹک کا جو ہوا، جیسے حجاب کے تعلق سے جیسا بھڑکایا گیا خلاف، تو سب دیکھے سب سنے، اور ایسے ہی ہمارے ماحول میں بھی ایسے بھی آ جائے، ہو سکتا ہے بعید نہیں، لیکن ہم بچیوں کو اگر دینی علم سے ہم آراستہ کر دیں، دینی علم کی طرف ان کی توجہ دلاتے اور انہیں ابھارتے، میں نہیں کہتا پوری طرح مدرسے میں رکھ کر اسے پڑھا دے، یہ نہیں، دینی علم یعنی اسے جو بیسکس ہے، یعنی حرام حلال کیا ہے، احکام کیا ہے، نماز کے شرائط کیا ہیں، جو ہم اسلام کے ایمان کے تعلق سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو بتایا ہے، احسان کے تعلق سے جو بات جبرائیل علیہ السلام جو سوال کیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے، ان کے جو ارکان اسلام ارکان ایمان کے تعلق سے ہم بچوں کو بتائیں۔ آج بھی ہمارے نوجوان بچوں سے جو مسلمان ہیں اہل حدیث ہیں، اور ان بچوں میں بہت سے بچوں سے اگر سوال کیا جائے ہمارا کلمہ کیا ہے، بہت سے بچے کلمہ نہیں پڑھ سکتے، کلمہ صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا،
اور ڈھنگ سے نہیں پڑھنا آتا اور اس کا ترجمہ تک نہیں معلوم، اور نکاح کے موقع پر بڑے زور سے دلہے کو جو پڑھایا جاتا ہے کلمہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن وہی دلہا جب باہر رہتا اسی کو اگر سوال کرے کلمہ کیا ہے پھر نہیں پڑھتا، امام صاحب بڑے لا الہ الا اللہ تلقین کرتے جاتے وہ پڑھتا جاتا ہے، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ایسی حالت ہے ہماری۔ اگر یہ حالت ایسی رہیں گی بچوں کو بھی ویسے وہ لوگ تعلیم سے دور کر دیں گے اور اسی طرح دینی تعلیم سے دور کر دیں گے تو کیا حالت ہوگی ہمارے معاشرے کی ہماری کیا حالت ہوگی کہ بچوں کو تعلیم دیں، دینی تعلیم دیں، دنیاوی تعلیم کی طرف ہماری جتنی توجہ ہے اس سے بھی بڑھ کر ہماری توجہ دینی تعلیم کی طرف ہے۔ کہ آپ قرآن کی آیتیں ایک سنے ہوں گے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے تم پیدا کی گئی ہو، لائی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم جو ہے حکم دیتی ہو، بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ اور اسی طرح اور ایک آیت ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایسے لوگ ہونا چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ ایسے لوگ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلانے والے ہیں، بھلائی کی طرف بلانے والے ہوں، ایسے لوگ تم میں سے ہونا چاہیے، اور برائی سے روکنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے ہونا چاہیے۔ اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور ایک حکم دیا ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرٌ مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ تو جہاں پہ دیکھیں اس آیت کے اندر مومنین میں سے ایک جماعت کیوں نہ ہوتی، ایک جماعت ایسی کیوں نہ ہو جو دینی تعلیم حاصل کرتی ہو، دین سمجھتی ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں اس آیت میں پورے لوگوں کے لیے دین حاصل کرنے کے لیے نہیں بولا گیا، یعنی علم دین عالم بننے کے لیے نہیں کہا گیا، تو یہاں پر جو ہے بات بتائی گئی ہے تم میں سے ایسے لوگ ایک جماعت ایسی کیوں نہ ہو جو دین کا علم حاصل کرتی ہو، اور جو لینذروا اقوام، جو اپنے لوگوں کو جو ہے ڈرائیں، آگاہ کرے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اللہ کے احکام کیا ہیں یہ بتائے، اور جو اللہ کے حکم کی خلاف کرنے سے جہنم رسید ہوگی اور اللہ کے حکم پر چلیں گے تو ویسی صورت میں جنت میں داخل ہوں گے، اس طرح سے بتانے والے ہوں، اور وہ اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو بتانے والے ہوں، اپنے لوگوں کو جو ہے اس طرح اس کی طرف توجہ دلانے والے ہوں۔ تو اگر ایسے لوگ ہو جائیں تو ویسے کیا ہے کہ تم میں سے ایسے دینی علم حاصل کرنے والے ہیں تو اس کی طرف اس میں ابھارا گیا ہے اور اس کا حکم بھی دیا گیا ہے، تو چاہیے کہ ہم دینی علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو دینی علم کے لیے انہیں بڑھایا جائے، دینی علم کی طرف ان کی توجہ دلایا جائے اور ابھارا جائے، اور اس کے لیے ہمارے جماعت جو مسلمان معاشرے کے اندر جو جماعتیں ہیں، ان لوگ اس کی طرف توجہ دیں، خاص کر کے دینی علم حاصل کرنے کے کل جو ہے اس کا معاشی نظام کیا ہوگا، معاشی حالت کیا ہوگی، یہ کیا کمائے گا، یہ کیسے زندگی گزارے گا، اس طرح کی سوچ ہوگی، تو اس سوچ کو دور کرنے کے لیے دیکھیں ایک انجینئرنگ پڑھا ہوا ہے، ایک عالم دین ہے، امامت کرتا ہے مسجد کی، اور ایک انجینئر پڑھا ہوا ہے وہ یعنی گورنمنٹ ملازم ہے یا پرائیویٹ ہونے نوکری کرتا ہے، اور اس کی حالت جو ہے اور امام کی حالت ہے، اور اس کا معائنہ کرے کہ اس کے دونوں کے اندر تمیز کرے کیا فرق ہے۔ اور اسی طرح یہ انگریزی جو انجینئرنگ پڑھا ہوا ہے، اب یہ بولے گا میں نے محنت کیا اور میری پڑھائی جو ہے اعلیٰ مقام رکھتی ہے اور اسی وجہ سے میری تنخواہ جو ہے بڑھ کر ہے، میں نے بی ٹیک کیا، ایم ٹیک کیا اور بڑھ کر اور تعلیم حاصل کی، فلاں فارن کنٹریز میں جو میں نے تعلیم حاصل کی ہے اس وجہ سے میری تنخواہ میں زیادہ سے زیادہ لے رہا ہوں، اچھی بات وہ اپنی جگہ۔ اب امام صاحب جو ہے کیا 8 سال، اب انجینئرنگ کیا ہے 4 سال ہے، اب 8 سال
اگر 8 سال یا 9 سال یا 10 سال 14 سال مدرسے میں گزار دیتا ہے، دن رات قرآن یاد کرتا ہے اور قرآن سیکھتا ہے، اور اسی طرح قرآن کی تفسیر ترجمہ جو بھی ہے قرآن اور حدیث سیکھتا ہے، اور یہ خالی ایسے ہی حاصل کر لیا ہے، اور ایک خطیب ممبر چڑھ کر خطبہ دیتا ہے یا کوئی درس دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، تو وہ تقریر جو آدھے گھنٹے کی ہو یا گھنٹے کی ہو، جو تقریر کرتا ہے، کیا ایسے ہی بول دیا ہو؟ کتنے گھنٹے وہ محنت کیا ہو اپنے لیے، اپنے لوگوں کے اندر جو بگاڑ ہے ان کو سدھارنے کے لیے اور ان لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے اس نے جو ایک آدھے گھنٹے کی جو تقریر کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں فجر نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، تو درس قرآن کے اندر جیسے ہی مولوی صاحب بیٹھتے ہیں درس کے لیے یا درس حدیث کے لیے، فرض نماز ہوتی ہے، جو اذکار ہے فرض کے بعد، وہ فرض نماز کے جو یہ ہے پوری بھی نہیں کرتے، نکل کر چلے جاتے ہیں۔ ابھی کہاں سے ہم دین کے قریب ہوں گے؟ اب یہ امام جو ہے جو 10 منٹ کی یا 15 منٹ کی درس کی جو تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ 8 سالہ 9 سالہ 10 سالہ 14 سال جو تعلیم حاصل کیا ہے، اسی تعلیم کو دے رہا ہے، وہ 10 منٹ کے لیے اس نے کچھ گھنٹے لگا دیا ہے تیاری کے لیے۔ اب یہاں پر ہمیں درس سننے کے لیے ہمیں جون تک نہیں چلتی کہ ہم اس کے امام صاحب روز بولتے رہے تھے، امام صاحب روز بتاتے رہتے، وہ باتیں ہیں کیا ہے، نئی باتیں انہوں نے وہی بتائیں۔ ارے دین کے اندر جو باتیں ہیں وہی بات بتائیں گے۔ اب کب دیکھے یہی باتیں بتاتے تھے، نوجوان عورتیں یہی باتیں بتاتے رہتے۔ اب ہمارے اس طرح سے سوچو کہ ہمارے بارے میں بول رہے ہیں یا ہم یہ سننا ہی نہیں چاہتے، درس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت دیکھنے کے لیے بہت خراب دکھتا ہے۔ ہم عالم ہو کر بھی ہمارے سامنے ایک عالم دین اگر درس دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، بیٹھ کر ہم سنتے ہیں، کہیں ہمارے اندر ہمارے اندر کوئی غلطیاں ہو، اس کی نشاندہی ہو جائے، یا ہمارے ایمان میں تازہ ہو جائے، اور ہمارے اندر اگر کوئی علم ایسی بات مول صاحب بتا رہے ہیں، چاہے ہمارے ساتھ پڑھے ہیں یا سینئر سے یا جونیئر سے یا ہمارے سے اعلیٰ علم حاصل کیے، اب انہوں نے کوئی تقریر کر رہے ہیں، ان کی تقریر ہم سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی بات ایسی بتا دے جو ہم نے کوئی پڑھے ہی نہیں ہے، ہمارے مطالعے میں نہیں ہے، ایسی بات بتا رہے ہیں مول صاحب، ہم یاد ہو جائے، ہم سن لیں، ہم یاد کر لیں، ہم بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر علم نہیں، علم کی کمی ہے، اس کمی کو دوری کرنے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ مدارس ہر ایک جا کر مدرسے کو جا کر تعلیم حاصل نہیں کرتا، ہر ایک جا کر مدرسے میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ خطبے، یہ دروس جو ہوتے ہیں جمعہ کے دن دیکھیں ہماری حالت کیا ہے۔ ممبر پر امام صاحب بیٹھے ہیں، اس وقت آدھی 2 صف 3 صف رہیں گے مسجد میں، بقیہ جب نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں پوری مسجد بھر جاتے ہیں۔ کوئی بھی مسجد، کسی بھی مسجد کی حالت دیکھیں کہ کیا رہتی ہے۔ جمعے کے خطبے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، جبکہ وہ جمعے کا خطبہ ضروری ہے۔ خطبے سے امام صاحب ممبر پر چڑھنے سے پہلے ہم مسجد میں حاضری دینا ہے اور اس کا ثواب ہمیں حاصل ہوگا، یہ سوچ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ہم صرف جمعے کی نماز پڑھ لیں، جمعہ مل گیا ہمیں، یہ سوچ رکھتے ہیں۔ کام میں لگے رہے، دکان کھلا ہوا ہے، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تجارت کاروبار چلتا ہے، جنگل میں ہیں، جنگل کے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن ہمیں آتا ہے ہفتے میں 1 دن، اور وہ 1 دن میں بھی 1 گھنٹہ جس میں ہم مسجد کے لیے لگا دیں، تو ہم کہیں باتیں جو امام صاحب شروع سے لے کر ہم بیچ میں آئے کیا بولتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ٹاپک کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم بیچ میں آتے، آخر میں آتے، کچھ سن لیے، کچھ سو لیے، جمعہ ہو گیا۔ کہاں سے دین ہمیں حاصل ہوتا ہے، کہاں سے دین حاصل ہوتا؟ اب امام صاحب کے معاشرے کے اندر جو خرابیاں دیکھتے ہیں یا جو ضرورت چیزیں ہمارے مسلم بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ جن کے اندر کچھ کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے والی کیا چیزیں ہیں، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے امام صاحب ممبر چڑھتے ہیں، لیکن ہم ان کی باتیں سننے کے لیے نہیں، صرف آئے حاضری دیے، مسجد کے اندر آئے حاضری دیے، صرف ہم بیٹھے ہوئے اور سو گئے اور کچھ بھی بول رہے ہیں،
اور ایک بات، ہر ایک عالم کا انداز الگ ہوتا ہے تقریر کا، لیکن بتاتا ہے قرآن و حدیث کی باتیں۔ کوئی عالم نرمی کے طور پر یا ایسے تقریر کرتے ہیں، کوئی عالم جوش میں تقریر کرتے ہیں۔ اور کسی سے پوچھے کہ مولوی صاحب نے کیا بتایا، بس کیا تقریر کی ہے، کیا تقریر کی ہے، کیا بات بتائے، یاد معلوم نہیں کیا بات بتائے، کس کی طرف توجہ دلائے، مولوی صاحب کیا بتائے خطبے میں یا درس کے اندر، کیا بتائے، کچھ بھی نہیں۔ ایک بات بھی یاد، چلے فلاں چیزوں کی طرف اشارہ کیے، وہ بھی یاد۔ اب ایک عالم کا جو ہے کیا بولتے ہیں تقریر کرنے کا انداز جو ہے تھوڑا یہ رہتا ہے، اور ایک عالم کا جو ہے جوشیلا رہتا ہے۔ تو ہم فرق کر دیتے ہیں کہ فلاں عالم کی تقریر ہے، کیا سنتے بیزاری آتی ہے، نیند آتی ہے، چلو یہاں دوسری جگہ جائیں گے، یا چھوڑ اس پروگرام میں حاضری نہیں دے، تو اس طرح کی سوچ سکتے ہیں۔ لیکن جو بات بتاتا ہے عالم دین، جو ممبر پر چڑھا ہوا ہے، درس دے رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، اور وہ جو بات بتا رہا ہے قرآن و حدیث کی بات نہیں، دلائل کے ساتھ جو بھی چیز وہ بتا رہا ہے، جو بھی بات بتا رہا ہے دلائل کے ساتھ پیش کر رہا ہے، قرآن کی دلیل پیش کر رہا ہے، حدیث کی دلیل پیش کر رہا ہے، لیکن انداز جو ہے تھوڑا نرم ہے، انداز تو دھیما ہے تھوڑا انداز۔ لیکن اس عالم کی تقریر ہم نہیں سنیں، فلاں آگے فلاں بڑے عالم آ گئے، ان کی تقریر سننے کے لیے آ گئے، ہم مسجد بھر گئی اور فلاں عالم کی تقریر ہے، کیا سنیں گے، انہوں ایسے بولتے ایسے کرتے۔ لیکن جو بات بتاتے ہیں، اگر ہم وہاں پر آ کر دستک دے دیں، ہم تو ہر ایک جو ہے مدرسے کو جا کر تعلیم نہیں حاصل کر سکتا، ہر ایک جا کر مدرسے میں جو ہے پوری باتیں ہمیں یہ نہیں ہوتی، اور انہی خطبات کے ساتھ انہی دروس سے ہمیں دینی علم بھی ہمیں حاصل ہوگا، دین کی باتیں معلوم ہوگی۔ ماشاءاللہ اس مسجد کے اندر ایک درس قرآن اور درس حدیث سالوں سے چلتا ہوا ہے۔ کئی مساجد ایسے ہیں جن کے اندر دروس بھی نہیں ہوتے، امام ہی نہیں، ایسی حالتیں۔ اب دیہاتوں میں دیکھیں، گاؤں میں دیکھیں، مسجد کے اندر امام ہی نہیں رہتا، مسجد میں فلاں آدمی جو ہے کچھ سورے یاد کر لیا ہے، آیا نماز پڑھا دیا، چلے گئے، ایسی حالت۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک سے بڑھ کر یہ عالم یہاں پر موجود ہے کہ ہمارے بچوں ہم اور ہمارے بچے کہ ان دروس اور خطبات سے فائدہ حاصل کریں۔ اور اسی طرح عورتیں بھی حاضر ہوں، مسجد آئیں، اور ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے، اور ان کے مسجد میں انتظام رہتا ہے عورتوں کے لیے۔ تو ہر عورت اگر یہ سوچ کر کہ فلاں کی تقریر ہے، فلاں امام کی تقریر ہے، فلاں کا خطبہ ہے، یا فلاں کی درس ہے، فلاں اجتماع ہو رہا ہے، اگر ہم حاضر ہو جائیں تو ہمیں کچھ دینی باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں۔ اب بڑی عورتیں ہیں، عمر والی عورتیں ہیں، یا شادی شدہ ہیں، اب وہ تو جا کر مدرسے کو جا کر تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی عالم دین کے پیچھے، اگر عالم دین کی انہی تقاریر کو سن کر، انہی دروس کو سن کر علم حاصل کر لیں گے۔ ہمارا بچپنا یا ہمارے بچپن سے پہلے اگر دیکھیں، کہیں دور سے جو ہے علماء کرام آیا کرتے تھے، فلاں عالم صاحب آئے بولے تو تقریر سننے کے لیے، انہوں اچھا تقریر کر رہے ہیں، اب ان کی تقریر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے تھے، اور بہت سے ایسے گھروں سے جو ہے ٹیپ ریکارڈ سے کیسٹ ڈال کر تقاریر سنا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے عالم دین ہمارے لیے ایسا نہیں تھے، تو اس وقت کی بات، تو ایسے دور دور سے عالم صاحب آئیں، چندے کے لیے آئیں، انہوں نے چندہ حاصل کیا، چندے کے لیے آئیں، تقریر کیے، خطبہ دیے، یا رمضان کے مہینے میں تقریر کیے، ان کی تقریر سن کر فلاں عبداللہ مدنی، فلاں صاحب نام سے ابھی بھی بزرگ، ہمارے مسجد کے بزرگ جو ہیں یاد کرتے ہوں۔ کیوں؟ کہ ان کی تقاریر سے وہ فائدہ اٹھائے۔ اور جو آج ہمارے بزرگوں کے اندر جو بڑے جو ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے یعنی پیڑنا کے جو بزرگ ہیں، جو اہل حدیث گھرانے کے ہیں، کہ ان کے پاس جو علم ہے آج ہمارے نوجوانوں کے پاس نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ بیٹھ کر دروس سنتے تھے، تقاریر سنتے تھے، ان کی باتیں، ان کی نصیحتوں کو سنتے تھے، عمل کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک دعا کے تعلق سے، عطر کی دعا کے تعلق سے ہی ایک حدیث پہ نہیں ہے، وہ بات آ گئی، تو کتنے کہاں تک ہم نے سوچا کہ اس کے تعلق سے ہم بحث و مباحثہ بھی کیا کہ کتاب کے اندر دعا کے تعلق سے
جبکہ وہ بحث کرنے والے اس کے تعلق سے عالم علماء بھی تھے، غیر علماء بھی تھے۔ کیوں کہ وہ چیز جو ہے ہم نے فلاں اوپر سے ہم پہلے سے ہم سنتے آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کہ ان کے پاس علم کی کمی ہو، یا علم جو ہے اتنا نہیں تھا کہ حدیث سے ہے ثابت یا حدیث سے نہیں ہے ثابت ہے، کہ ان کتابوں سے پڑھ لیے، فلاں عالم کی کتابیں، فلاں عالم کی کتابیں اسے لے لیے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر دیکھیں وہ لوگ علم سے کتنا، یعنی ان کے پاس دینی علم سیکھے ہوئے ہیں، دینی علم کی طرف ان کی توجہ کتنا تھی وہ لوگ پہلے جو حاصل کیے۔ آج ہمارے نوجوان جو ہے علم سے دور۔ آج کئی بار میں خود دیکھا ہوں مولوی صاحب جو ہے درس حدیث دے رہے ہیں، ہم اس مسجد میں نماز پڑھ کے آتے ہیں، نماز ہماری وہاں پہ جلدی ہو جاتی، پڑھ کے آتے ہیں، مولوی صاحب درس دیتے رہتے ہیں، اسی عورتوں کے مسجد کے جو چوکٹ پر ہے ہمارے نوجوان بچے بیٹھ کر موبائل فون لے کر گیم کھیلتے ہوئے یا دوسرے کچھ دیکھتے ہوئے ہنسی مذاق کرتے ہوئے گپ شپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولوی صاحب درس دے رہے ہیں، اب اس درس کی کچھ بھی قدر نہیں، اور یہ جو باتیں بتا رہے ہیں کس کے لیے، کیوں بتا رہے ہیں، اس سے کس کا فائدہ ہے، اس کی طرف توجہ نہیں۔ کہ آج ہماری حالت یہ ہو چکی ابھی بھی دیکھیں کتنے نوجوان جو ہے باہر روڈوں پہ نظر آئیں گے، کتنے موبائل فون لے کر بیٹھے رہیں گے، ابھی بھی باہر جا کر دیکھیں گے مل جائیں گے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ کب ہمارے اندر سدھار آئے گا؟ غیر مسلم جو ہم پر حاوی ہونے کے لیے، ہمیں پوری طرح کچلنے کے لیے کس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن آج ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مسجد سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مسجد سے ہمارے تعلقات ختم ہو گئے۔ اگر ہو سکتا ہے مسجد آئے، ہم نماز پڑھے، یا کچھ کوئی باتیں، کوئی بڑے آدمی بزرگ جو ہے کچھ بات بول دیے، اس ناراضی کا اظہار کیے، فوری مسجد سے تعلق ختم، مسجد آنا چھوڑ دیے، نماز چھوڑ دیے، ایسے بھی تو یہ تو ہے غلط چیز ہے۔ تو اس طرح سے مسجد سے تعلق چھوڑ دینا یا مسجد کو حاضری چھوڑ دینا، جبکہ ہمارے لیے 5 وقت کی نماز ہمارے لیے فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو نماز چھوڑتا، اس کے ذبیحہ اس کے ذبح کے لیے جو جانور ذبح کرتا ہے، اس کے ذبح کرنے کو بھی نہیں مانتا، حلال نہیں ہوتا، بتاتے ہیں۔ نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے، اس کے تعلق سے، جیسے حدیث میں ہم پڑھے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس نے کفر کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو ہونا بول کر، اب مجھ میں کوئی بھی ہونا نہیں، جو نمازی ہیں، اگر وقت گزر گیا، کسی کام پر تھا، جنگل میں تھا یا کھیت میں تھا یا کسی کاروباری کام میں مصروف تھا، اس کی وقت پر انہوں نے دیکھ لیا نہیں، اور اس مصروفی کی وجہ سے نماز جو ہے چھوٹ گئی، بعد میں آ گیا، نماز پڑھ لیا، مسجد آ کر قضا کر لیا۔ کبھی کہ ہمیشہ وہی عادت، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اب مسجد سے تعلق چھوڑ دینا، یعنی مسجد آنے سے جو ہے ہمارے دینی علم میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ جو روزانہ عشاء کے بعد درس حدیث ہوتا ہے، اور فجر کے بعد درس قرآن، اگر قرآن کو ہم سن لیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فجر میں حاضری دے دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا ہمارے لیے بھی ہو جائے گی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری برکت، اللہ تم میری امت کے لیے فجر کے اوقات میں برکت عطا کر، صبح کے اوقات میں جو ہے برکت عطا کر، اللہ کے رسول نے جو دعا کی ہے، اس دعا کے ہم بھی یہ ہو جائیں گے، ہمارے لیے وہ دعا ہو جائے گی کہ فجر میں ہم دستک دے دیں، مسجد آ گئے اور مول صاحب سے درس قرآن سن لے، تو قرآن کی تعلیم آنے فرق ایک ہے، عالم دین 8 سال یا 9 سال یا 10 سال قرآن کی تفسیر سنتا ہے، ترجمہ پڑھتا ہے۔ اب ہمارے لیے ایک ہی ساتھ پوری قرآن نہیں پڑھاتے ہم لوگ، پہلے سال یا دوسرے سال چھوڑ کر تیسرے سال سے لے کر 1 سال 4 پارے، 1 سال 10 پارے، 1 سال 15 پارے، اس طرح سے بڑھاتے ہوئے 8 سال پورے ہوئے تک پوری قرآن ہمیں ترجمہ اور تفسیر سکھاتے ہیں، اور قرآن حدیث کی تعلیم بھی ہمیں فلاں کتابیں فلاں کلاس میں ہم نے سلیبس میں رکھ کے اس طرح پڑھاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں 8 سال میں ہم جو درست ہم حاصل کر رہے ہیں، امام صاحب ہمارے لیے درس قرآن میں انہی چیزوں کو ہمیں بتا رہے ہیں۔
انہی چیزوں کو بتا رہا ہے۔ اگر وہ درس قرآن ہم سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک پورے 114 سورتوں کی ہم ترجمہ بھی سنیں غور سے اور تفسیر بھی سنیں، اور اس کے اندر جو علماء کے فقہاء کے جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کی طرف ہم توجہ دیں، تو ویسی صورت میں ہم بھی عالم دین سے ہم کم نہیں، ہم بھی عالم دین سے کم نہیں۔ اب جو درس حدیث ہو رہا ہے، اب حدیث ہے بخاری کے ہوں گے، مسلم کے ہوں گی، ترمذی کی، ابو داؤد کی، جتنی بھی حدیثیں ہیں، جو بھی ہم جیسے جو حدیثیں ہم سنتے آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سنی ہوئی حدیثیں ہوں، اب سنی ہوئی حدیثیں ہمیں سنا رہے ہیں، ہمیں کیوں سننا؟ سنی ہوئی حدیثیں سنیں اور بھی ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ ہمیں یاد نہیں ہے، ہم یاد کر لیں گے۔ اس طرح سے اگر یہ سوچ رکھیں گے، ہم دروس میں اور خطبات میں ہم حاضری دیں گے، تو ویسی صورت میں ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ مدرسہ جا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ انہیں ہر ایک جا کر پڑھنے کی ضرورت، لیکن اپنے گھروں میں سے، اپنے خاندان میں سے 1 یا 2 افراد یا 3 افراد کو اگر ہم عالم دین بنا دیں اور ان کے لیے معاش کے لیے جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کی طرف بھی توجہ دیں، تو ہمارا ماحول بھی اچھا بن جائے گا۔ آج کئی نوجوان ایسے ہیں حرام حلال کی تمیز نہیں، کرکٹ میچ جو ہو رہے ہیں اس کے تعلق سے بیٹنگ چلتے ہیں، اور جو سنکرانتی آتا ہے مرغوں کے شرطیں جو لگاتے ہیں، ان شرطوں ان میں جا کر کئی اکثر جو ہے مسلمان نوجوان ہی رہیں گے وہاں پر شرط لگا رہے ہیں، اور جوا بازی جو ہوتی ہے اس میں بھی اکثر جو ہے مسلمان نظر آئیں گے، مسلمان نوجوان ہی نظر آئیں، اور بہت سے ایسے جگہ جہاں پہ حرام شراب پی جاتی ہے، شراب اپنے ہی ماحول میں ہم دیکھ لیں، نام تو ہمیں گنانے کی ضرورت نہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی زندگی برباد کر لیے، اپنی صحت برباد کر لیے، اپنا کام برباد کر لیے، اور اپنے گھر کو اپنے پوری طرح مالی حالت کو بگاڑ لیے۔ اب کتنے نوجوانوں کو ہم نے نہیں دیکھا؟ کیوں؟ یہ سب حرام حلال کی تمیز نہیں، اور حرام حلال کی تمیز نہیں اس کی طرف دینی علم سے وابستہ نہیں، دینی علم سے ان کو دور کر دیے۔ اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں اس کے ذمہ دار، یعنی اپنے ہمارے علاقے کے جو دیندار طبقہ ہیں اس کے بارے میں سوچے، مالدار طبقہ ہیں اس کے بارے میں سوچے کہ کیسے اس کا تدارک ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کو دور کیسے کر سکتے ہیں ماحول سے۔ لیکن ہماری سوچ نہیں اس کی طرف توجہ آئے، ہم نماز پڑھ لیے، ہم چلے گئے، ہمیں دوسری چیز کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے لیے ہم مالی طور پہ ہوں یا جانی طور پہ ہوں، دین کے لیے ہم خرچ کرنے کے لیے، ہم جسمانی طور پہ ہو یا مالی طور پہ ہو، ہمیں دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہم آگے رہنا چاہیے۔ مال ہے تو دین کے لیے ہم فلاں پروگرام میں اجتماع ہو رہا ہے تو اس کے لیے اگر پیسے اکٹھا کر رہے ہیں تو کوئی مالدار ہے وہ زیادہ سے زیادہ رقم دے۔ ارے مہینے میں لاکھ روپے تنخواہ اٹھانے والا ہوتا ہے، وہ بھی 500 دے رہا ہے، اور ایک روزانہ مزدوری پر جو ہے زندگی بسر کرتا ہے، اور روزانہ مزدوری اٹھا کر جیتا ہے، اور ایسا ان بھی جو ہے اس پروگرام کے لیے 100 روپے چندہ دے رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کمائی میں برکت کب دے گا؟ ہماری کمائی میں کب برکت دے گا؟ جب ہم اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری کمائی میں برکت دے گا۔ کیوں؟ 1 سے 10 گنا ہمیں بڑھاتا جائے گا ہماری کمائی، اور اس سے بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ آج ہم دینے سے فلاں کے پاس گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ میری حالت ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے۔ ارے بھائی آپ کے پاس جو بھی ہے اس میں سے نکال کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی حالت کو سدھار دے گا، آپ کی حالت کو اچھی کر دے گا، آپ کی کمائی میں برکت دے دے گا۔ اور یہ سوچ ہمیں رکھنی چاہیے، دینے والا بھی لینے والا بھی، اور اسے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھ کر عطا کرے گا۔ ہمیں جو ہے، ہمارے پاس جو ہے اس میں سے نکال، پورا دینے کے لیے نہیں بولتا ہے اللہ تعالیٰ، پورا خرچ کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے اللہ تعالیٰ دین کی راہ میں، مدارس کے لیے اور اسلامک جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کے لیے، اور جتنے بھی جو دین کے متعلق جو بھی کام ہیں ان کے لیے اگر ہم نکالیں گے پیسہ، اور ہمارا ایسا ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ایک نظام بنائیں جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان ماحول کے اندر غریبی دور ہو جائے، مسلمان ماحول کے اندر
غریبی دور ہو جائے، کوئی غریب نہ رہے، اگر اس طرح سے سوچیں۔ اور یہ اب زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے تو بعض لوگوں میں یہ تصور ہے کہ زندگی میں ایک بار سونے میں زکوٰۃ نکال دیں تو بس زکوٰۃ نکال دیں، یہ غلط ہے۔ کسی کے پاس سونا ہے، نصاب کو پہنچتا ہے، یہ آج کی تاریخ خریدا ہے، پھر سال گزرنے کے بعد اسی تاریخ کو وہ نصابی اس پر اس میں زکوٰۃ نکالنا ضروری ہو جائے، سال بیتنے پر ہر سال نکالنا چاہیے۔ اسے چاہے زراعت میں ہو، چاہے سونے میں ہو، چاہے پیسے میں ہو یا تجارتی مال میں ہو، کوئی بھی ہو۔ آپ لوگ سنے ہوئے کہ حدیثوں میں پوری باتیں بتائے ہوئے، تو چاہیے کہ ہم دینی علم کی طرف اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے ماحول کے لوگوں کو جو انہیں آگے بڑھائیں۔ اور عورتوں کے تعلق سے خاص کر کے جو شادی شدہ ہیں، جو عمر والے ہیں، وہ لوگ بھی دینی علم حاصل کرنے کے لیے یہیں پہ اب ہمارے ہی ماحول میں کئی ایسے عالمہ ہیں اور بچیاں پڑھی ہوئی آئی ہوئی ہیں، تو ان کو جو ہے جمع کرے، اکٹھا کرے، اور ان سے جو ہے روزانہ نہیں، ہفتے میں 1-2 دن فلاں ٹائم پر، فلاں وقت پر اسی مسجد میں ہم حاضری ہو جائیں گے، اور ان سے ریکویسٹ کر لیں کہ اسی مسجد میں ہم حاضر ہو جائیں گے اور ہمیں فلاں سبجیکٹ ہمیں فلاں سبجیکٹ پڑھائیں۔ کیونکہ مدرسے میں جا کر بیٹھیں گے تو اس میں کم عمر کی بچیاں بھی رہیں گی، اب یہ بھی ہیں، لیکن نہیں جمتا، اور وہی آ کر بیٹھ گئے، مسجد میں ہی بیٹھ گئے اور عورتوں کے اس میں، اور وہیں پہ جو ہے عالمہ سے ہم ریکویسٹ کر لیں کہ آپ جو ہے جمعرات کے دن ہمیں وقت دیں، دوپہر کا وقت، اور اتوار کے دن وقت دیں، یا روزانہ اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو روزانہ اس طرح سے ہم آج کئی مسجدوں میں جو ہے عورتوں کے اس طرح کے مدرسے چلتے ہیں، جو ہاسٹل میں رہ کر پڑھتے نہیں کہ وقت نہیں، آدھا وقت یا 2 گھنٹوں کا وقت لگاتے ہیں دینی علم کے لیے۔ تو ویسا یہاں پر بھی اگر کوشش کر کے ایسے لگائیں، اور جس سے جو ہے ہم خود جو ہے تعلیم حاصل کر لیں گے تو اپنے بچوں کو بھی جو ہے تعلیم دے سکیں گے، اپنے بچوں کو جو ہے اس کی طرف متوجہ کریں۔ اور ایک بات دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ہم گھروں میں بھی سنت، مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی ہم گھر پہ بھی سنت پڑھتے رہیں، ہو سکتا ہے ہم پڑھتے رہیں گے، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہمیں دیکھ کر ان کے اندر بھی توجہ شعور آ جائے گا، ان کے اندر بھی نماز کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز مسجد میں ہی پڑھنا ہے، سنتیں ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کے پہلے 4 رکعت ہیں، ہم 2 رکعت گھر پہ پڑھ لیے، 2 رکعت آ کر مسجد میں پڑھ لیے، اور ہم گھر پہ ہم پڑھتے ہوئے نماز کو دیکھیں گے، چھوٹے بچے ہیں ہمارے، اور وہ ہمیں دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، ان کے اندر مرد بچے، ان کے اندر بھی یہ جو ہے احساس ہوگا کہ ہمیں بھی نماز پڑھنا ہے، دیکھیے، عمل کر کے دیکھیے کہ بچے جو ہے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو اسی طرح شروع سے ہی ان کی توجہ ہم کر سکتے ہیں نماز کی طرف۔ اس طرح سے ہم دینی علم کی طرف اپنی اولاد کو، اپنے اولاد مرد بچوں کو اور بچیوں کو ہم دینی علم کی طرف ہم لا سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی باتیں سنے ہیں جو مفید ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور دینی علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے بچے بچیوں کو جو ہے مدارس کی طرف توجہ دلائیں اور دینی علم کے لیے۔ اور ایسے مدارس آج بہت سے عصری تعلیم بھی ہیں، دینی تعلیم بھی، یعنی اسکول کی تعلیم بھی ہوتی ہے اور دینی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ جو بنیادی باتیں ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، قرآن کے سورے یاد کرائے جاتے ہیں، اور بہت سے ایسی چیزیں جو چھوٹی موٹی 5 منٹ یا 10 منٹ کچھ بول لیتا ہے نصیحت کی باتیں، وہ بھی سکھائے جاتے ہیں اسکول میں۔ کہاں؟ مدارس، یعنی اسکول کے اندر دینی تعلیم بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سٹیوں میں جو ہے بہت سے، حیدرآباد کے اندر لے لیں، بنگلور کے، چنئی کے اندر، بنگلور کے اندر، یا وجے واڑہ کے اندر، ہمارے علاقے وجے واڑہ کے اندر بہت سے ایسے اسکولس بھی ہیں جس کے اندر دینی تعلیم ہوتی ہے اور قرآن سے، اور ہمارے بچوں کو جو ہے وہیں پہ ہم تعلیم دیں 10 تک اگر ہم پورا مدرسے میں رکھ کر نہیں پڑھا سکتے، ہم پڑھانے ہمارے معاشرے کے تعلق سے ہم سوچتے ہیں ایسے، تو اس طرح ہم 10 تک بھی اگر ہم اسکول میں ہم پڑھا لیں تو ہمارے بچے جو ہیں دین سے قریب ہوں گے، نماز سے قریب ہوں گے، اور ان کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ کل ہم
ہماری عمر بڑھاپے کو پہنچ جائے گی، اگر وہ دیندار ہو، دین کے تعلق سے ان کے پاس جو ہے دین یعنی ماں باپ کی قدر کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، یہ شعور ان کے اندر پیدا ہو گیا دینی تعلیم سے، کل بڑھاپا آنے کے بعد اپنی اولاد ہمیں دور نہیں کرے گی، اولاد ہماری دور نہیں کرے گی، ہماری خدمت کرے گی، ہمارے لیے جو ضروریات ہیں ان کو، جو وسائل کی ضرورت ہے ان کو فراہم کرے گی۔ آج کتنے ایسے ماں باپ ہیں بڑھاپے سے ہی پہلے، جیسے شادی ہوا بچہ بیٹا اور اپنے ماں باپ کو الگ کر دیا، اپنے کو الگ کر لیا اور دور چلے گئے، اور ماں باپ کو دیکھنے والا نہیں، ارے ایسی حالت کیوں کہ بچے کے اندر ہم نے پہلے سے اس کو شعور نہیں دلایا، دینی علم کا شعور نہیں دلایا، اور وہی ہم اسکول کے اندر اگر جہاں پہ دینی تعلیم ہوتی ہے تو وہاں پر ہمیں اپنے بچوں کو پڑھائیں 10 تک ہم پڑھائیں، اور بعد میں انٹر ہے، ڈگری ہے، دوسرے اس میں پڑھ لیتا، لیکن یہیں پہ ہم اس کی توجہ دلائیں گے تو اس صورت میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور ہمیں جو جس عبادت کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے، اور رات لیلۃ القدر ہمیں حاصل ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔